بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ: وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ اس آیت میں ان جنتوں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ ان کے درختوں کے پتے اتنے سبز ہیں کہ وہ سیاہی کی جھلک دے رہے ہیں۔ سبز رنگ کا فائدہ: یہ انتہائی خوشنما رنگ ہے اور نور نظر کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سبز جنتیں بنائیں کیونکہ سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، تو تم اس کی وحدانیت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو۔ فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ: ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان نضاختان، ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ان دونوں جنتوں میں پانی کے چھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں جن کا پانی ٹوٹتا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں اہل جنت پر خیر و برکت کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر مشک اور کافور کی خوشبو کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل جنت کے گھروں میں مشک اور عنبر کی خوشبو کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، تم میں سے نیک اعمال کرنے والوں کو ایسا عظیم ثواب عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ: ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور کھجوریں اور انار۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جنتوں میں ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ کھجور اور انار اگرچہ میوے میں داخل ہیں، لیکن ان کی فضیلت اور شرف کی وجہ سے انہیں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ کھجور اور انار کے فضائل، یہاں آیت میں کھجور اور انار کا بطور خاص ذکر کیا گیا، اسی مناسبت سے ہم یہاں کھجور اور انار کے چند فضائل بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور اس کی مثال ایک مسلمان جیسی ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا ہے۔ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے اور مجھے خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے بولنے سے شرم آئی کیونکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے۔ پھر لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خود بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ ارشاد فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سید المرسلین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ آپ نے یہ کلمات 2 یا 3 بار ارشاد فرمائے۔ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے پھل پیدا کیے جنہیں کھانے سے تمہیں لذت حاصل ہوتی ہے، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ، ان میں اخلاق کے اعتبار سے اچھی، صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن، ان میں عورتیں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ان دونوں جنتوں میں اخلاق کے اعتبار سے اچھی اور صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل عورتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنت میں حور عین یہ نغمہ گائیں گی، نحن الخيرات الحسان حبسنا لأزواج كرام۔ ہم اچھی سیرت اور اچھی صورت والیاں ہیں، ہم معزز و محترم شوہروں کے لیے روکی گئی ہیں۔ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے۔ یہاں اخلاقی اچھائی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اچھی عادت اچھی صورت سے افضل ہے، لہٰذا نکاح کے لیے کسی عورت کا رشتہ دیکھتے وقت اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں اس کی اچھی سیرت، اس کے اچھے کردار، اس کی دینداری اور اس کی اچھی عادات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ احادیث میں بھی اسی چیز کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ اس سے متعلق 3 احادیث سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسے دیکھے تو وہ خوش کر دیتی ہے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دیتی ہے، اور اگر کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرتی ہے، یعنی اس میں خیانت نہیں کرتی اور نہ ہی اسے ضائع کرتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان 4 باتوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب و نسب، نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 دین، اور تم دین والی کو ترجیح دو۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے حسب کی بنا پر نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینہ پن میں اضافہ فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے گا کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جنتی عورتوں کے اوصاف بیان کر کے تم پر انعام فرمایا، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ، خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حور، حوریں، تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ ان جنتوں میں خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں جو کہ اپنی شرافت
اور کرامت کی وجہ سے ان خیموں سے باہر نہیں نکلتی۔ جنتی حور اور اس کے خیموں کا حال، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی ایک کی جھلک پڑ جائے تو آسمان و زمین کے درمیان کی تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، اس کی لمبائی 60 میل ہوگی، مومن کے اہل خانہ بھی اس میں رہیں گے، مومن ان کے پاس حق کے زوجیت ادا کرنے کے لیے چکر لگائے گا اور ان میں سے بعض کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں پیدا فرمائیں جو تمہارے لیے پردہ نشین اور دوسروں سے چھپی ہوئی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ، ان سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یتمثہن انس قبلہم، ان سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جیسے ان دو جنتوں کی حوریں اپنے جنتی شوہروں کے علاوہ جن و انس کے چھونے سے محفوظ تھیں، ایسے ہی ان دونوں جنتوں کی حوریں بھی محفوظ ہیں، لہٰذا آیت میں تکرار نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی ان نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا ان کے علاوہ دوسری نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ، جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کو جو دو جنتیں عطا ہوں گی، ان کے جنتی بچھونوں کا ظاہری حال بیان نہیں کیا گیا، جیسا کہ آیت نمبر 54 میں گزرا، کیونکہ ان بچھونوں کی شان بہت بلند ہے اور ان کا ظاہری حال عقل اور فہم کے ادراک سے باہر ہے، جبکہ دوسری دو جنتوں میں اہل جنت کو جو بچھونے عطا ہوں گے ان کا ظاہری حال یہاں بیان کر دیا گیا کہ وہ سبز اور منقش ہوں گے، اس سے ان بچھونوں میں فرق صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، تمہارے رب عز و جل کے علاوہ تم پر کوئی احسان فرمانے والا نہیں، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ ترجمہ، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی اور دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و بزرگی بیان فرما کر آخرت کی نعمتوں کے بیان کا اختتام فرمایا۔ نماز کے بعد پڑھی جانے والی ایک دعا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے اور فرماتے، اللہم انت السلام ومنک السلام
تبارکت ذل جلال والاکرام، یعنی اے اللہ عز و جل تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے، اے جلالت اور بزرگی والے۔